السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفاده اجمعین دائما ابدا الى یوم الدین۔ بعدی حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف حمد و ثنا خالق وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو بزرگان دین، برادران اسلام۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں صحت کلیہ و کاملہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی بندگی بجا لانے کا موقع عنایت فرمایا۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ جو ایام ہم پر سائے فگن ہیں، یہ ذی الحجہ کے ایام، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں سوائے ممنوع ایام کے جو کثرت سے روزہ رہتا ہے، اللہ جل مجدہ اس کو سال بھر روزے رہنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے والفجر، یہ واو جو ہے قسمیہ ہے، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اب اس پہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، 10 دن 10 رات مراد ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد محرم کے 10 دن ہیں، مگر اکثر مفسرین نے ذی الحجہ کے 10 دن کو مراد لیا ہے۔ والشفع والوتر، اور وتر سے مراد یوم عرفہ، کیونکہ 90 دن ہوا کرتا ہے، اور عشر سے مراد و شفع سے مراد عشرے کا دن، یوم النہار کا دن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی 10 ذی الحجہ کے دن اس کے نام پر جو ذبح کیے جاتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس دن کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالی اس کی فضیلت بیان نہیں کرتا، مگر سب سے زیادہ بندے کا پسندیدہ عمل اللہ کے پاس اس دن ذبح کرنا ہے، اس کے نام پر خون بہانا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، یہ آیات کریمہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی راتوں کی قسم کھا رہا ہے، 10 دن کی قسم کھا رہا ہے، یوم عرفہ کے دن کی قسم کھا رہا ہے، یوم نحر کے دن قسم کھا رہا ہے۔ تو
تو اللہ تبارک جب قسم کھا کے کچھ بیان فرما رہا ہے تو اس پہ غور کرنا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو اس دن شروع کے 10 دن جو بھی عبادات کیے جائیں گے، رات میں جو جاگا جائے گا، اس کی افضلیت بالکل مستثنا رب نے بیان فرما دی، اس کے محبوب نے اظہار فرما دیا۔ تو ذی الحجہ کے 10 دن کی اہمیت اللہ کے پاس بھی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضیاء رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب نے اس کو واضح بیان کیا کہ عشر سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ عزیز اور بزرگوں، انہی ایام کے اندر ایام تشریق آ رہے ہیں۔ وہ ایام تشریق کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ تو اس سال ان دنوں یہ مہینے میں جو دن شروع ہو رہا ہے، پیر اتوار کا دن، اب یہ ہفتہ چھوڑ کے اتوار، آج جمعہ ہے، اتوار کے دن کی فجر سے جمعرات کی عصر تک، اتوار کی فجر سے ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں، اور 13 کی عصر مطلب جمعرات کی عصر تک۔ ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اتفاق سے پچھلے سال جمعہ آ گیا تھا، اس سال جمعہ نہیں آ رہا۔ جمعہ بھی اگر آیا تو جمعہ کی نماز کے بعد میں بھی تسبیح تشریق پڑھنا ہے۔ تسبیح تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ پڑھنا واجب، 3 مرتبہ پڑھنا مسنون، 3 مرتبہ پڑھنا مسنون، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، وتر کے بعد پڑھنا ہے۔ تو یہ ایام تشریق کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اب عید کا دن جب آتا ہے تو یہ عید آخر عید الاضحیٰ جو ہے کیا ہے؟ یہ سنت ابراہیم ہے۔ کیا ہے بولیے؟ یہ سنت ابراہیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، تو خلیل ایسے ہی نہیں بنایا، خلیل 2 صورتیں ہیں، اور کلام پاک میں آپ کو جو اللہ منصب دیا اس کو کھول کھول کے بیان کر دیا، بڑی سراہنا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ تقرب اللہ کا جو منصب حاصل ہے، یہ یوں ہی حاصل نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کیا بولے؟ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھ کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریجئے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی چند باتوں سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ ویسے زندگی عام انسان کی بھی آزمائش ہی ہے۔ سورہ ملک کی آیت آپ سن چکے ہیں بار بار کہ زندگی ہے کے لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہر بندے مومن کی زندگی آزمائش ہی ہے، مگر اللہ نے خصوصی طور پر ابراہیم کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے آزمایا تو انہوں نے اس کو پورا کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جو اللہ نے آزمائش ابراہیم سے فرمائی
ابراہیم نے اس کو پورا کیا۔ تو سب سے بڑی عظیم آزمائش اللہ رب العزت نے جو آزمایا تھا وہ تھا لخت جگر کو قربان کرنا۔ کیسا لخت جگر، کیسی انسیت، اور بھی کیسے وقت پہ۔ ابتدا تو معاملہ یہ ہوا کہ جیسے یہ ننھے منھے اسماعیل علیہ السلام تولد ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیویاں تھیں، بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ۔ سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے جو بیت المقدس میں رہے، بنو اسرائیل انہی کی اولاد میں سے بنے، اور حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن مبارک سے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، جن کی اولاد میں ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک ہی نبی ہوئے۔ حضرت اسحاق سے کئی انبیاء ہوئے، بنو اسرائیل وغیرہ انہی کی اولاد میں سے، اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان ننھے منھے ایک دم ابھی نو مولود تھے، اللہ حکم فرمایا کہ اے ابراہیم بی بی ہاجرہ کو لے آ کر مکے کو چھوڑ دیا جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اللہ کا جب حکم آیا تو فوری لیے لے کے مکے کو پہنچ گئے۔ اور ان دنوں مکہ کیا تھا؟ غیر ذی زرع، نہ وہاں پہ کوئی خشب مطلب گھاس پھوس تھی، نہ وہاں پہ پانی، نہ کچھ، نہ کیا، جینے کی کوئی حیات، زندگی باقی رہنے کی کوئی چیز باقی وہاں پہ کچھ نہیں تھی سوائے ریتیلے میدان کی۔ ایسے مقام پہ وہ بھی آبادیوں سے کئی کلومیٹر اندر، 1000 میٹر اندر چلے گئے، لے آ کے چھوڑ دیے اور چھوڑ کے واپس ہونے لگے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دامن کو بی بی ہاجرہ پکڑ لی، اے میرے سرتاج کیا بات، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کچھ جواب نہیں دیے۔ کچھ لمحے وقفے کے بعد پھر بی بی ہاجرہ گویا ہوئی کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، فوری دامن کو چھوڑ دیا اور عرض کی کہ یقیناً جب اللہ کا حکم ہے تو یقیناً اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، یہ جو بی بی ہاجرہ کا انداز ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو تقاطب ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اللہ پہ انحصار، اللہ کی ذات پہ توکل و بھروسہ، یہ معیار کا ہونا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی بندگی کو ایسے قبول فرماتا جیسا بی بی ہاجرہ اور حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل کی زندگی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ کب پردہ کر گئے، اس دنیا فانی سے کب رخصت ہو گئے، مگر آج بھی ان کی زندگیوں کو اللہ نے تازہ رکھا، حج کی صورت میں، یمن نہر کی صورت میں۔ یہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی علامت ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ نے ان کی زندگیوں کو قبول کر لیا، ان کی بندگی کے انداز کو، اللہ کے لیے جو انہوں نے ہر قربانی کو تیار ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کو خالد الزمان، زندہ جاوید زندگی بنا دیا۔ قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کے سامنے ان کی زندگیوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، گویا ابھی چند دن کا واقعہ ہے، تازہ تازہ واقعہ ہے۔ بی بی ہاجرہ یاد دے ڈالی، چلے گئے۔ اب دیکھیے کیسا انتظام شروع ہوا، وقت گزرا، سینے میں دودھ نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ اب جو ننھا منا بچہ تھا وہ تڑپ کے بلک کے چلا کے رونا شروع کر دیا، حلق اس کا سوکھنے لگا، اب کوئی امید نہیں بچاؤ کی۔ ایسی حالت میں ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ کریے۔ خالی معمولی پیٹ میں درد ہوگا بچے کے تو رات بھر نہ خود سوتی نہ گھر کے کنبے کو سونے دیتی، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اس وقت کیا حال ہوگا، کوئی یار مددگار نہیں،
کوئی ہمسایہ نہیں، کوئی غمخوار نہیں سوائے اوپر رب کے، رب پہ یقین ہے، مگر حالات برے ہو گئے تو جو اسباب کو اپنانا چاہیے تھا، بی بی ہاجرہ ایک پہاڑ پہ چڑھ گئی جس کو ہم آج صفا مروہ کہتے ہیں، 2 پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے کنارے، دوسرے پہاڑ سے پھر ان کے پہاڑ کے کنارے دوڑتے رہی اور جھانک کے دیکھتے رہی کہیں کچھ حیاتیات زندگی کی بقا کے لیے کچھ مل جائے، کچھ نہیں ملا۔ جب پھر مروہ پہ آ کے پلٹ کے دیکھی تو ایک کوے کے آنے کا علم ہوا، تو بولے کوا آیا تو کچھ تو بات ہے، پلٹ کے بچے کو خیبر سے کہ بچے کو نقصان نہ کر دیں، دوڑتی بھی آئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور اتنی تیزی سے پانی ابلنے لگا کہ وہ فوری ایک کٹا بنائی اطراف سے، گول آلے کی طرح کٹا بنا کے کہا زم زم۔ اب اس کے معنی، یہ عبرانی لفظ ہے، اس کے معنی بتاتے ہیں مورخین کے رک رک، یہ بولنا تھا کہ پانی وہیں پہ سہم گیا، اور اسی پانی سے خود بھی پیاس بجھائی، اپنے بیٹے کی بھی پیاس بجھائی۔ اور ابھی بھی آپ یہ زمانہ جو حج کو جاتے ہیں، جو عمرہ کر کے آئے خوش نصیب جو لوگ ہیں، وہ دیکھے ہوں گے کہ زمزم جیسا آپ نوش کرتے پیٹ ٹائٹ ہوا تھا، پیٹ بھریا تھا، پیٹ بالکل بھریا تھا، خوب زمزم پینا ہے۔ اب یہ حکومت کے اندر بہت سارے وتیرے آ گئے، اللہ ان کو ہدایت دے، نہیں تو ان کو رخصت کر دے، ان کے حالات بہت برے چل رہے ہیں، انہوں بہت ابتری کی حالت کر دی ہے، جہاں جہاں ان کو داخلہ نہیں تھا، جہاں جہاں ان کو اختیار نہیں ہے، وہاں بھی اپنا اختیار چلانے کی جرت کر رہے ہیں، بہت سارے نقصانات کر دیے، ہر چیز میں انہوں اپنی چلا رہے ہیں۔ اب زمزم پہلے کیا تھا؟ خوب پینا اور نہانا بھی تھا زمزم سے، سنت ہے، آپ جتنی روایتیں پڑھیں گے اس میں حکم ہے کہ زمزم خوب پینا ہے، پورا جب آپ 7 چکر پورا کر لیں گے کعبے کے، طواف کر لیں گے، طواف کے فوری بعد کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ مصلی بنا دیا ابراہیم علیہ السلام مقام، ہاں وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد فوری زمزم خوب پینا ہے اور زمزم سے نہا لینا ہے، نہا کے صفا سے مروہ کے چکر لگانا ہے۔ یہ مسنون عمل ہے حج کے عمرے کے اندر، مگر اب انہوں کیا کر رہے ہیں؟ پینے کی اجازت دے رہے ہیں، نہانے کی اجازت بند کر دیے، شریعت کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں۔ مینا کے مقام پہ جائیں گے آپ تو مینا کو ایسا چوڑا کر سکتے تھے، وہ لمبائی میں چوڑا کر دیے، لے آ کے مزدلفہ میں مینا کو گزر دیے۔ اب جو وقوف میں جو مزدلفہ ہوگا رات میں گزارنا ہے، وہ لوگ جو ہے وہ تو صحیح کر لیں گے، مگر مینا میں رہنے کے لوگ اگر مزدلفہ میں چلے گئے ان کا مینا کا قیام صحیح نہیں ہوتا، شریعت کی خلاف ورزی۔ ایسے بہت سارے امور ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ اپنی انا پہ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ بہرکیف زمزم کے پانی سے آج بھی آپ کو علم ہوتا ہے کہ وہ غذا بھی ہے اور پیاس بھی اس سے بجھتی ہے، تو اسی پانی کو پیتے رہے۔ جب کوے وغیرہ آنے لگے، چڑیا وغیرہ آنے لگے تو دیکھ کے کچھ راہ سے گزرنے والے جو اس وقت کے جو مسافرین ہوا کرتے تھے، ایک ایک وقت آنا شروع ہوا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب پلٹ کے جا رہے تھے، نہائی وقت چلے گئے، تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس تیرے مکان کو برکت عطا فرما، اس میں برکت عطا فرما، اور میری نسلوں میں نبیوں کو پیدا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لی۔ اس لیے آج آپ کا مشاہدہ آج بھی یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو عملی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ نعمتیں کسی ملک میں نہیں پائی جاتی، وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں نصیب ہوگی، غذا میں ہو یا کسی بھی چیز میں ہو۔ ہر نعمت دنیا کی، ہر ملک کی عظیم عظیم غذائیں آپ کو مکہ مکرمہ میں میسر ہوگی۔ ایسے فروٹ، ایسے پھل جو آپ کبھی شاہد ہی دیکھے ہوں گے ہندوستان میں، وہاں گئے تو آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ برکتیں کی ہیں، وہاں پہ برکتیں عطا فرمائیں، اور ایسی برکتیں جس کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، بی بی ہاجرہ کی ادا کو پسند فرمایا،
اور یہ اللہ ایسا پسند فرمایا کہ اس کو حج کے اندر مقرر کر دیا. اس کے بغیر حج شروع سے نہیں ہوتا. ہر عمرہ کرنے والا یہ سنت بی بی حاجرہ ادا کرتا. زمزم پینا ہے اور صفا مروہ پہ دوڑنا ہے. صفا مروہ 2 پہاڑ تھے، مگر اللہ فرمایا یہ 2 پہاڑ نہیں ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا مروہ اللہ کے نشانیاں ہیں. اللہ نے اس کو بی بی حاجرہ کی سنت کی وجہ سے، بی بی حاجرہ کی اداؤں کو دیکھ کر ایسی سراہنا فرمائی کہ شاعر اللہ بنا دیا اس کو. پہاڑوں کو اللہ شاعر اللہ بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے بہت محبت کرتا. وہ بندے جو رب کے لیے جیتے ہیں، جو اللہ کی رضا جوئی کی طلب میں اپنی زندگی کو لگا دیتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. اور جب راضی ہوتا ہے تو اس بندے کی عبادت کی ہر ادا کو ایسا سراتا کہ وہ تو دنیا سے چلے آتا ہے مگر اس کی ادائیں باقی رہتی، اس کی ریاضت باقی رہتی. جو رب کی محبت میں، اللہ کی محبت میں جو کچھ مکر گزرتا ہے اس کو اللہ کیا کرتا ہے؟ خالد الزمان بنا دیتا ہے، زندہ جاوید زندگی بنا دیتا ہے. پردہ کرنے کے بعد بھی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایسا لگتا ہے کہ چند دن ہوئے مرے. آپ دیکھیے ایسے کئی زندگیاں ملیں گی آپ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے گزار دیے تو اللہ ان کی زندگیوں کو تازگی عطا فرما دیا. ہر آئے دن ان کے تذکرے چلتے رہتے ہیں. ویسے ہی حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی حیات طیبہ اسوہ ابراہیمی کو اللہ نے زندہ جاوید بنا دیا کہ جب حضرت لے کے چھوڑ کے آ گئے، ایک وقت کے بعد جب پہنچے پھر دوبارہ وہاں پر، تو بالکل حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اچھی عمر میں آ گئے کہ جس عمر میں والد سے بچہ کیا ہوتا ہے، بالکل لگاؤ بڑھ جاتا ہے. کھیلنے کودنے کا معاملہ، کچھ گفت و شنید کا معاملہ آ گیا. ابتدائی کلام کرنے کی ان کی زندگی ترویج پا گئی تو فوری گلے سے لگائے محبت کا اظہار کرنے لگے. اللہ تعالیٰ حکم دے دیا خواب میں، اپنے بیٹے کو قربان کرو. اب دیکھیے آپ، پہلے اتنا بڑا مرحلہ گزرا کہ ایسے موقع پہ چھوڑ کے آ گئے، اور ایسا چھوڑ کے آئے، ایسی وفا کرنے والی بیوی اور بچہ جب پھر دوبارہ ملا تو اب سوچئے محبت کیا معیار پہ چلے جاتی، محبت کی انتہا کتنی، وارفتگی کیسی، مانوسیت کیسی، بالکل بہت زیادہ ہوا تھی. اور ایسا مرغوبیت ہونے کے بعد، اتنی رغبت ہونے کے بعد پھر اللہ آزمایا، بولا یہ جو لاڑلے کو تم لاڑ کر رہے نا، ہم کو چاہیے تمہارا لاڑلا، تمہارا لختے جگر، یہ نور نظر جس پہ تم فدا ہو رہے، محبت کی وارفتگی کا اظہار کر رہی، یہ ہم کو ہمارے نام پہ دے ڈالو. ہائے ہائے، قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے. فوری بیٹے سے بولے کیا سمجھوں گی فرزند کی، دیکھو ابھی بس بڑی مشکل سے مورخین بیان کرتے ہیں کہ آپ 11 سال کے ہوں گے، بس 10-11 سال کی شعور کی زندگی. بولے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نام پہ میں تیرے کو قربان کر رہا ہوں، تیرا کیا مشورہ ہے، فانظر ماذا تری، تو کیا بولتا ہے اس بارے میں. ہائے ہائے ہائے، کیا شعور بخشا اللہ تعالیٰ. بولے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد مکرم آپ کر گزریے جو اللہ حکم دیا، انشاءاللہ اس معاملے میں مجھے آپ صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے. آئے ہائے. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشانی کے بل لٹا دیے، پھر رستے میں شیطان بھٹکایا اس کو. ابراہیم علیہ السلام بھی پتھر سے مارے، اسماعیل علیہ السلام بھی پتھر سے مارے. جو کنکریوں سے مارتے نا شیطان کو، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. وسوسہ ڈالنے آیا تھا شیطان، وسوسہ ڈالنے آیا تھا تو وسوسوں کے اوپر اس کیا کرے، پنشمنٹ کرے. تو وہی سنت کنکریاں مارنے کی بھی چلتی. بہرحال لے کے گئے، لٹا دیے پیشانی کے بل. بولے میرے کو آنکھ کو پٹی باندھ دو. بولے اسماعیل علیہ السلام آنکھ پہ پٹی باندھ دیے اور لٹا کے پوری تیز چھری لے کے ذبح کرنے کی طرف پہنچے.
تو اللہ کا حکم آیا، جبرائیل السلام کے ذریعے کبش بھیج دیا، دمبا، اور جیسا ہی آپ چلانے گئے بتایا گیا کہ فوری اسماعیل السلام کی گردن ہٹا دے کے دمبے کو دے دیا گیا، محسوس ہی نہیں ہوا، آپ پھرا دیے اور سمجھے کہ میں اب ذبح کر دیا، ان کو یقین ہے کہ میں کر دیا۔ قد صدقت الرؤیا، اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم ہم تم کو آزما رہے تھے مگر تم نے تو پورا اپنا خواب پورا کر دکھایا، اور ایسی صداقت والی بندگی ہم کسی اور کو نہیں پاتے۔ آئے آئے آئے، اللہ تعالیٰ نے سراہنا کی، فرشتے سارے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ واقعی ابراہیم کیا ابراہیم ہے کہ اپنے لختے جگر کو اللہ کے لیے قربان کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بندوں میں کوئی معمولی یہ امتحان نہیں ہے، ایسا امتحان ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت ابراہیم کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے یوم النحر کے دن پوری امت محمدیہ کو حکم فرما دیا کہ قربانی دینا ہے۔ تو یہ قربانی دینا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سچے خواب کی کیا ہے بولیے دلیل ہے، جو قیامت تک آنے والے بندگان خدا کو سبق و درس ہے کہ جو خدا کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی ان کی متبع ہوتی ہے، ان کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اتنا جتنا ہم نے قرآن کے قصص سے ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو سنا ہے، کیا سبق ملا ہم آپ کو اس کے اندر؟ تو سبق اتنا ہی ملا کہ جو باپ جو ماں اللہ رب العزت کے فرما بردار ہو جاتے ہیں اور رب کائنات کے توکل کو اپنے اندر بالکل مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور ہر زندگی کے پہلو میں اس کی رضا جوئی کے طلبگار بن جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی اولاد کو بنا دیتا ہے، وہ ان سے کبھی روگردانی نہیں کرتے۔ آج این زمانہ اگر ہماری اولاد ہمارے ساتھ روگردانی کر رہی ہے تو اس کی علتیں، اس کی وجوہات ہمارے سامنے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، وہ بھی تو بندے خدا تھے اور انہوں نے بھی رب کی بندگی میں اپنی زندگی گزار کے ہم کو نمونے حیات بنا دیا۔ دین حنیف جو ہم کو بولتے انی وجہت وجہہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، آئے ہاں یہ حنیفا وما انا من المشرکین کیا ہے؟ وہی تو ہے، وہی دین چلا رہا ہے، دین اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، مگر اس کو سند محمد رسول اللہ کے توسط سے اللہ نے عطا فرمائی۔ ابتدا سے جب سے دنیا میں انسانیت آنا شروع ہوئی تب سے دین اسلام بھی دنیا میں آ چکا، اور یہ مکمل محمد الرسول اللہ پر ہوا۔ مکمل کب ہوا بولیے؟ محمد الرسول اللہ پر ہوا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کی جو اللہ نے سند فرمائی کہ بے شک اللہ کے پاس پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ سارے ادیان باطل، کیونکہ کسی دین میں اس طریقے کی بندگی کا سلیقہ نہیں ملتا جو دین اسلام میں اللہ نے قائم فرمایا محمد رسول اللہ کے ذریعے۔ شاعر اسلام نے جو ترویج دی ہے دین اسلام کو، اس طریقے کی ترویج، اس طریقے سے سینچنا کسی اور دین میں آپ کو نہیں ملتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ تو قیامت تک ہر آنے والی امت کے لیے یوم النحر کے دن اسوہ ابراہیمی اور حضرت سیدنا اسماعیل کی یہ سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اس دن کے لیے بڑی اہمیت کی بات جو بتائی گئی ہے کہ قربانی کرنا گویا صرف قربانی جانور کی نہیں ہوتی، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں نے مل کے جو اظہار کیا، محبت و التفات بھی رب کے لیے ہونا۔ کیا ہونا؟ محبت و التفات، میل جھول بھی کے لیے ہونا، رب کے لیے ہونا۔ اور جو رب کے لیے محبت ہوتی ہے اس میں کوئی قدرت باقی رہتی کیا؟ قدرتیں بہت پیدا ہوتی نفسیاتی طور پر، شیطان اپنے تلبیس ابلیس کے ذریعے بہت سارے معاملات بگاڑ رہا ہے، مگر جب عید کا دن آتا ہے تو ان سب کا سدباب کر کر روٹھے ہوئے کو بنا لینا۔ اسی لیے 3 حصے بنانا ہے۔ 3 حصے کتنے سے بنانا ہے قربانی کے؟ بولیے 3 حصے۔ ایک خود کے لیے رکھ لینا ہے، ایک غریب مساکین فقراء میں تقسیم کرنا ہے، اور ایک عزیز و اقارب اپنے پڑوسیوں میں دینا ہے، رشتہ داروں کا حصہ ہے۔
یا ان کو لے آئے کچا گوشت بانٹیے، یا ان سب کو دعوت دے کے اپنے گھر میں پکا کے بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ تو اب جب پڑوسیوں میں دینے جائیں گے تو پڑوسیوں کا معاملہ کیسا ہے ہمارا؟ ہم میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے کی پڑوسی ہے، جتنی الفت جتنا حصہ لیلجاری حق پڑوسی کا حق کیسا ہے نہیں معلوم اسلام میں، آئے آقا کیسا بتائیں۔ اور دیکھیے آپ واقع پڑوسی بڑا اہمیت کا ہوتا، اگر کچھ ہو جائے گھر میں غم تو سب سے پہلے پڑوسی گھر میں آتا، ہم کو بھی جانا پڑتا ہے نا۔ پھر رشتہ دار خونی رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، تو یہ ان رشتوں کو پھر احیا کرنے کا دن کیا ہے؟ یوم النہر کا دن ہے۔ یعنی قدرتیں آ گئی، اختلافات ہو گئے، ناراضگیاں ہو گئی، مگر اس کا خاتمہ قربانی کے دن جیسا ذبح کر رہی ویسے اپنی انا کو بھی ذبح کر دینا۔ ہم اگر سے یہ خطا کار نہیں ہیں، ہماری عقلیں ساری دلیلیں یہ بتاتی کہ ہم صحیح ہیں، مگر صحیح ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کی ادا کو یاد کرنا کہ جو مجھ کو محروم کرے میں اس کو عطا کروں، جو مجھ سے اعراض کرے میں اس کو مائل کروں۔ ہائے ہائے، یہ رسول کی سنت ہے، یہ رسول کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو یوم النحر کے دن سنت ابراہیم سنت اسماعیل کے ساتھ ہمارے آقا سید علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک ہدایت عطا فرمائے، عمل کی زندگی ہمارے لیے مولا آسان فرما۔ اے تصرف دل قلوب رکھنے والے مالک، اے دلوں کو پھرنے والے مالک، ہمارے دلوں کو اپنی رضا کی طرف مائل فرما لے، اس پہ استقامت و دوام عطا فرما، عمل کی زندگی ہمارے لیے آسان فرما، اسلام کی زندگی عطا فرما۔ مولا جب تک رہیں تیرے تلی کلمہ گو رہیں اور تیری محبت و الفت میں تیری راہ میں شہید ہو جائیں، وہ زندگی کا قرینہ عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت